پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. آج کے پروگرام میں ہم دو موضوعات پر گفتگو کریں گے. ایک تو وزیر اعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب. تعلقات بہت اچھے تھے جب وزیر اعظم پاکستان میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تعلقات میں کچھ کشیدگی بھی آئی, اور اب پھر برف پگھل رہی ہے. تو کیسے پگھل رہی ہے, تعلقات کیسے بہتر ہو رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں اس کی کیا شکل ہوگی. ایک تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے. دوسرا, وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو سفارتکاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کوئی سفارتکاروں سے شکوہ کیا ان کے بیہیویئر کے حوالے سے اور ان کی خدمات صحیح طور پر انجام نہ دینے کے حوالے سے, اس پر اب خبریں یہ ہیں کہ بیوروکریسی میں کچھ لوگ ناراض ہیں, نالاں ہیں کہ وزیر اعظم نے ان کی سب کے سامنے جو ہے وہ سرزنش کیوں کی اور اس کو ٹیلی کاسٹ کیوں کیا گیا. تو اس پر ہم بات کریں گے, کیا وزیر اعظم نے درست کیا. اپوزیشن بھی اب اس پہ تنقید کر رہی ہے کہ وزیر اعظم کا رویہ درست نہیں تھا. کچھ سابق بیوروکریٹس بھی اس پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر عمران خان نے ٹھیک کیا یا ان کی اسٹریٹجی غلط تھی؟ اگر صحیح کیا تو کیسے, اور اگر غلط کیا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ارشاد صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ ارشاد صاحب. اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید. جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں. اور نجم الثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ سابق سفارتکار ہیں. سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے حوالے سے نجم الثاقب صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, اور آ رہی ہے تو کیسے یہ تعلقات بہتر ہوئے ہیں؟ جی بہت شکریہ اسد. اس میں ایسا ہے کہ آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے آتے وقت جب وہ آئے اقتدار میں تو اس وقت حالات ٹھیک تھے. میرا خیال ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے اگر ہم جائیں 2015 میں, تو یہ جو یمن والا واقعہ پیش آیا اور اس پہ پارلیمنٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پہ سعودی عربیہ ہم سے ریکویسٹ کرتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. ادھر سے آپ چلیں اور پھر ملیشیا اور اس کے بعد ترکی اور OIC کے معاملات کچھ ہوئے جس کی وجہ سے کہ رکھنا پڑا. یہاں تک ہوا کہ جب یہ 5 اگست 2019 کا واقعہ پیش آتا ہے اور یعنی کشمیر ہمارے ہاتھ سے مکمل طور پہ نکلتا ہوا نظر آتا ہے, تو اس وقت سعودی عربیہ کا جو سٹانس تھا وہ پرو انڈیا تھا. لیکن آپ نے یہ بالکل ٹھیک کہا کہ اب وہ برف پگھل رہی ہے, اور یہ جو اس وقت کا دورہ ہے اس کی تو ان کو انویٹیشن مارچ پہ ملی تھی عمران خان صاحب کو, اور اس کا ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اس میں یوں سمجھیے کہ خطے کے حالات اور اس میں امن کا حساب کتاب جو ہے اس کے بارے میں بات چیت ہوگی, اکنامک اور ٹریڈ ریلیشنز پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ نے یعنی نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک میسج گیا تھا سعودی عربیہ کی طرف سے MBS کا ایران کو, تو ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کی تناظر میں اس کو دیکھا جائے گا. اب اس میں وہ جو $3 بلین اور $6 بلین اس طرح کے بھی معاملات جو ہیں وہ آنے کی توقع ہے. ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن عمران خان صاحب کے ساتھ ہے جو کہ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس کرے گا. اب اس میں سے نکلے گا کیا وہ تو ہم دیکھیں گے, لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ اہم وقت پہ بہت زیادہ اہم دورہ ہے. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ اس کا بڑا ایجنڈا ہے, اور یہ صاحب یہ بتائیں سر کہ اس کا, جیسے ابھی نجم ثاقب صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا ایجنڈا ہے, آپ اس کا ایجنڈا کیا دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ برف پگھلی کیسے ہے, تعلقات کیسے بہتر ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, الائنمنٹس ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اس خطے کے اندر. ایک لابی جو ہے امریکہ کی, وہ بہت اہم ترین طریقے سے امریکہ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کر چکی ہوئی ہے کہ امریکہ اب جو ہے وہ واگا سے ولنگٹن تک کا علاقہ ہے اس کے اندر اپنی توجہ مبذول کرے. اگر وہ یہاں رہتا ہے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. اسرائیل جو ہے اس نے مکمل طور پر اس خطے کا چارج امریکہ سے لے لیا, اور وہ کہتے ہیں ہم اپنے مسئلوں کو خود حل کر لیں گے, اور ہمارے پاس جس قسم کی ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اور جس طرح کے ان کے ریسورسز ہیں وہ خود کو ٹھیک کر لیں گے. ایران کے ساتھ دوبارہ تعلقات بنانے کی کوشش کی گئی, اور حوثی کا معاملہ اس کو امریکہ نے ساتھ رکھا. مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان سے نکلتے ہوئے کیا کریں آپ کہ وہاں پر آپ کی پریزنس بھی رہے. ایک لابی امریکہ کے اندر وہ کہتے ہیں بھول جائیں اگر آپ نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. یہ جو موو ہے یہ بیسیکلی ایران اور سعودی عرب, یہ پرو چائنا موو ہے.
प्रो चाइना मूवी थी जो पहली दफ़ा इमरान खान जब पैसे इख्तियार आए थे तो अमेरिका गए थे, सॉरी सऊदी अरब गए थे, तो उन्होंने एक पैसा अरेंज किया था ताकि हम IMF की और वर्ल्ड बैंक की उसके अंदर गल्फ के ना आ जाएं उसके अंदर। सऊदी अरब और ये पूरा इलाका जो है ये मुकम्मल तौर पर बिल्कुल और तरीके से तब्दील हो रहा है, इसीलिए ये इतनी तेज़ी के साथ ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आप देखिएगा कि जो क्वाड बना है उसके मुकाबले में 4 लोगों का क्वाड हमारा बन रहा है, उसने इस खित्ते के अंदर एक बहुत और किस्म की सूरत पैदा करनी है। और जो यूक्रेन का मामला है वो जितना गर्म हो चुका हुआ है, वी आर एंटरिंग इनटू ए बिग वॉर, और उसकी सारी बंदोबस्त है। इसको आप इकोनॉमिक सूरत में न देखें, ये इस वक्त सफबंदियों का वो है सारे का सारा, और उस सफबंदियों के अंदर हर कोई जो है अपने आप को मुख्तलिफ जगह पर पोजीशन करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही है। अच्छा जन साहब, मुझे ये बताएं कि वापस ताल्लुकात आने में बेहतरी, यानी अगर हम बात करें कि सऊदी अरब को पाकिस्तान से क्या शिकवे हो सकते हैं, तो शायद उसमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखा रहा था, ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ, मलेशिया की तरफ। तो क्या अब जब हम देखते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, तो क्या सऊदी अरब के तमाम शिकवे दूर हुए होंगे? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि इतनी हम जल्दबाजी में ना कहें कि ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं, और मैं उस पर अभी आता हूँ। देखिए, एक बहुत गहरी रिलेशनशिप थी सऊदी अरब की और पाकिस्तान की फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन मेरा ख्याल वो जनरेशन अब सऊदी अरब में भी नहीं है और पाकिस्तान में भी नहीं है। तो अब वो सऊदी अरब जो नॉर्मल नेशंस का तरीका होता है, अपने इंटरेस्ट बेस्ड चीज़, उसको देख रहा है। अब ये जो मूव है ये प्रो चाइना है या प्रो अमेरिका है, इस पर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि जल्दी से फैसला न करें, ये भी पता चल जाएगा आपको 2 हफ्ते में। मेरे अपने अंदाजे में ये प्रो अमेरिका मूव है, और पाकिस्तान को वहां पर बुलाया गया है और वहां पर बताया जाएगा कि अमेरिका बहादुर आपसे क्या क्या चाहते हैं, और उसके जवाब में हम आपको क्या कुछ देने को तैयार हैं। और उसमें डॉलरों की खुशबू महकाई जाएगी, तेल की खुशबू होगी, और बहुत सारे वादे वईद होंगे, लेकिन फिर वेरीफाइबल वो चीज़ें मांगेंगे कि आपने ये कर। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, बल्कि प्रॉब्लम तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सोचने की बात ये है, पाकिस्तान जिन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता वो है अफगानिस्तान में अमन जी, CPEC जी, चाइना के साथ हमारे रिलेशंस, और यही 3 चीज़ों के ऊपर वहाँ पर उन्होंने आपको प्रेशर में लेकर आना है। देखें, अगर पाकिस्तान से अभी भी कोई ऐसी मराहत मांगी जाए जिसमें वो हमारी सरजमीन इस्तेमाल करके या हमारा एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करके अफगानिस्तान के ऊपर अपना असर रसूख कायम रखना चाहते हैं, तो फिर याद रखें मेरी बात, पाकिस्तान उसी किस्म के मसाइब में घिर जाएगा जैसे कि पहले रहा है। तो पाकिस्तानी लीडरशिप मेरा ख्याल है कि बहुत समझदार हो चुकी है, उन्होंने सब कुछ समझ लिया है, देख लिया है, और मैं उम्मीद रखता हूं कि दोबारा उस गड्ढे में ये नहीं गिरेंगे। मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये ज़्यादा इकोनॉमिक या फाइनेंस रिलेटेड विजिट नहीं है, गो के चीज़ें दिखाने वाली वही हैं। तो एक लिस्ट है इंसेंटिव्स की और एक लिस्ट है डिसइंसेंटिव्स की, IMF, FATF, और आपको और आइसोलेट करने के मामला। तो ये सारा कुछ अभी हमने देखना है कि रूस, चाइना, ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, अफगान तालिबान, ये एक साइड है। दूसरी साइड ये मिडल ईस्ट और अमेरिका और FATF और IMF। तो जकड़े बहुत बुरे तरीके से हुए। बस ये हमने देखना है कि किसी शॉर्ट टर्म एडवांटेज के लिए हम अपना कोई लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ना गवा बैठे। अल्लाह नहीं करेगा कि ऐसा होगा जी। ठीक है, राइट। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस को देख के फैसले करने होंगे। शाह साहब, ये अमेरिका में जो तब्दीली आई, ट्रंप के जाने के बाद बाइडन आए, उससे सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात में कितना फ़र्क पड़ा है? ट्रंप के साथ जो ताल्लुकात थे उसके बाद बाइडन के साथ ताल्लुकात में क्या फ़र्क पड़ा है? अमेरिका का इन्फ्लुएंस कितना कम हुआ है? अमेरिका की तरजीहात कितनी बदली हैं? और सऊदी अरब ने क्या अपने आप को रीपोजिशन किया है इस तब्दीली के बाद? देखिए, 1-2 चीज़ें जहन में रखनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि ट्रंप के दौर में एक जो अग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार कर ली थी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने, अब वो हालात नहीं रहे। यानी पाकिस्तान के हवाले से भी हमारे जो नईम लोधी साहब बात कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात में अगर कोई सर्द मेरी आई है तो उसके ज़िम्मेदार ना हम थे, हमारी ना नई नस्ल थी, ना सऊदी अरब की नई नस्ल थी, बल्कि
ایک عجیب و غریب ایٹیٹیوڈ محمد بن سلمان کا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں ریزرویشنز آئیں کہ یہ ڈکٹیشن والا سعودی عرب کا رویہ کبھی نہیں رہا۔ اگر وہ کوئی بات منوانا بھی چاہتے تھے تو اس انداز میں نہیں منواتے تھے کہ جی آپ کے ہم شہری نکال دیں گے اور آپ کا یہ کر دیں گے، اور آپ امریکہ جاتے ہیں تو واپسی پہ ہم جہاز واپس لے لیں گے۔ یہ رویہ کبھی نہ شاہ فہد نے یا فیصل نے یا خالد نے یا کسی اور نے اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہمارے ساتھ سلوک ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی ایک پیدا ہوا کہ جو ایشوز ہیں کشمیر پر، تو آپ کسی سطح پہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے، آپ کے انڈیا سے تعلقات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور صرف اکنامک پوائنٹ آف ویو سے آپ تعلقات دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہمارے جو برادرہڈ تھی اور باقی جو تاریخی مذہبی معاملات تھے اس کو آپ نے پس پش ڈال دیا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال وہاں تبدیل ہوئی ہے بائیڈن کے آنے سے، محمد بن سلمان کی پوزیشن وہ نہیں رہی۔ امریکہ کا جس طرح آپ نے آپ کو وہ چہتا کہہ رہے تھے، جو سپیچ کی ہے بائیڈن نے، اس میں بھی وہ خشوگی کا معاملہ انہوں نے اٹھایا، اور اس کے بعد ہیومن رائٹس کی بات کی، اور وہ جو ہتھیاروں کی ڈیل ہے اس پر انہوں نے اعتراضات کیے۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری، خاندان کے اندر ایک چپکلش جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ان کا رویہ تھا اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ۔ اور تیسرا جو ہے وہ اسرائیل کا ایشو ہے۔ خاندان کے اندر یہ ایک اچھی خاصی جو ہماری کم از کم معلومات ہیں، جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ خاندان میں اس ایشو پر اچھا خاصا ایک اختلاف رائے موجود ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان اکیلے ہیں صرف جو چاہتے ہیں کہ اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو ہمیں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، جو اوپننس کی پالیسی انہوں نے اختیار کی ہے امریکہ کے مشورے پر، اس کی وجہ سے بھی سعودی عرب کے اندر جو ہے ایک ریزسٹنس پائی جاتی ہے۔ ان کی جو مذہبی قیادت ہے اس کے اندر بھی ہے، اور ان کے خاندان کے اندر بھی ہے کہ ہم اپنا اگر تشخص بالکل ہی ختم کر دیں گے تو بعض لوگ مثال دیتے ہیں قذافی کی۔ سعودی عرب خود پریشر میں ہے، اور پاکستان اور سعودی عرب اب دونوں طرف کی لیڈرشپ، سیاسی لیڈرشپ بھی، ملٹری لیڈرشپ بھی، یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں مل بیٹھ کر جو درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، جو صورتحال کچھ ہوئی ہے، تناؤ پیدا ہوا ہے، اس کو دور کیا جائے، اور جس طرح پہلے ہم باہمی مشورے سے معاملات کرتے تھے کرنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ ابھی چند دن پہلے میں اسلام آباد میں تھا، راولپنڈی میں تھا، تو ہمیں پتہ چلا کہ اسرائیل کے معاملے میں ہم پر کم از کم سعودی عرب کی طرف سے کوئی پریشر نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب خود انٹرنل اور آؤٹ سائڈ پریشر برداشت کر رہا ہے، اور وہ فیصلہ کون پوزیشن نہیں آئی کہ وہ خود فیصلہ کر چکا اور ہمیں پریشرائز کر رہا ہو کہ آپ بھی فیصلہ فوری طور پر کریں۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم بہتر پوزیشن میں ہیں۔ سعودی عرب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان کے بغیر اور پرانے دوستوں کے بغیر اپنے طور پر چلنا جو ہے شاید ہمارے لیے بھی مفید نہیں ہوگا۔ اور یہ چیز بھی شاید ہم باور کرانے میں کامیاب رہے ہیں میری اطلاع کے مطابق کہ جناب والا اگر آپ پاکستان سے کٹ جائیں گے، ایران سے، ترکی سے، جو اور چائنا سے کٹ کے بالکل وہی اسی پالیسی پر چلنے کی کوشش کریں گے جو آپ نے سال ڈیڑھ دو سال پہلے چلنے کی کوشش کی ہے، تو آپ کا نقصان زیادہ ہوگا، ہمارا نقصان کم ہوگا۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ اس کو میں دیکھنا چاہوں گا اور رکھوں گا اپنے مہمانوں کے سامنے کہ یہ جو ایک پیریڈ گزرا اس میں کشیدگی رہی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان، اس کا اگر ہم جائزہ لیں تو کس کو کیا نقصان ہوا ہے، اور اگر یہ تعلقات بحال ہوتے ہیں تو کس کو کیا فائدہ ہوگا، یعنی دونوں ممالک کا فائدہ اور نقصان کیا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو مزید ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نجم ثاقب صاحب، ابھی فواد چودھری صاحب نے جو اس پر سٹیٹمنٹ دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کے لیے ہم سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کیا پاکستان کو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں سعودی عرب سے کہ وہ مسئلہ کشمیر میں وہ پاکستان کی ہیلپ کرے گا، سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ تعلقات جب خراب ہونا شروع ہوئے تھے تو اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی جو شاہ محمود قریشی صاحب نے پھر ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی، اس کا خوب جو ہے وہ چرچا بھی ہوا۔ تو آپ کے خیال میں سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا کشمیر پر؟
دیکھیے اسد، اس سے پہلے کہ آپ کا اسپیسیفک سوال کا اسپیسیفک جواب دیا جائے، یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہم باتیں بہت کرتے ہیں، امریکہ کو یہ کرنا چاہیے، روس کو یہ کرنا چاہیے، چائنا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، سعودی عربیہ کو یہ تو کرنا ہی چاہیے اور ہندوستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں آپ نے اپنی پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ پوزیشن کیسی ہے۔ ٹھیک، بدقسمتی سے بہت سارا عرصہ ہو گیا ہے کہ جب آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں۔ آپ اپنی کوئی بات جو ہے وہ کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کے اوپر آلریڈی اتنے زیادہ الزامات اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے سوالات کہ آپ ان کے جوابات دینے میں یعنی لگے رہتے ہیں، اور آپ کا جو مین مقصد ہے وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے، اور جب آپ میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ زیادہ تر باتیں تو میں ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوئے شخص کی یا ڈگنیٹری کی مان کے آیا ہوں۔ پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے خطے کی صورتحال دیکھنی ہے تو صرف پاکستان کے اینگل سے نہ دیکھیں کہ پاکستان کیا چاہتا ہے، اس میں دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے، یورپین یونین کیا چاہ رہی ہے، چائنا اور رشیا کیا چاہ رہے ہیں، ہندوستان کیا چاہ رہا ہے، اور پھر مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ ایران کیا چاہ رہا ہے، سعودی عربیہ کیا چاہ رہا ہے۔ اس کو کرنے کے بعد اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے، مسلمان ہونا دو ملکوں کا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ساری باتیں، آپ کے سارے پولیٹیکل، ڈپلومیٹک اور ملٹری سٹینڈ جو ہیں وہ یہ دوسرا ملک جو ہے وہ مان جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑے مغالطے میں ہم لوگ مبتلا ہیں کہ ایک مسلم امہ ہے جس میں ایک OIC ہے، اور اس میں جب ہم جائیں گے تو ایسے جیسے اپنے گھر آ گئے ہیں، اور اس میں سے جو ایک گول مول سا ریزولوشن نکلے گا اس پہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ اصل ایسا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایران اور عراق کی جنگ ہوتی ہے، ہم نے دیکھا کہ مختلف یعنی مسلم ممالک جو ہیں، یمن میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، قذافی کے ساتھ کیا ہوا، ایجپٹ میں کیا ہوا، اس پہ مسلم امہ نے کیا کیا۔ اسی طرح سے 5 اگست 2019 میں جب کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے یا نکل جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ترکی کے علاوہ یا ملیشیا سے ایک کمزور سی سٹیٹمنٹ کے علاوہ کس یعنی اسلامی ملک نے، یا خاص طور پہ سعودی عربیہ نے تو الٹا کہہ دیا جی کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے، یہ تو وہ جانے اور کشمیر جانے اور پاکستان جانے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ضروری ہے پہلے ریالٹیز کو ایکسپٹ کرنا، اور ریالٹیز بھی گراؤنڈ ریالٹیز۔ اب اس وقت یہ ہے کہ آپ کو اکنامک پرابلمز ہیں، آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے، آپ IMF کے پاس جا رہے ہیں، آپ فارن فائنانس منسٹر بار بار چینج کر رہے ہیں کہ کسی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوا آئے۔ اس صورت میں آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، اور اگر ہم نے یہاں بیٹھ کے کوڈ کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے جی کہ کتنے ملک اس وقت کیا پاکستان سے چاہ رہے ہیں، تو ذرا مشکل صورتحال ہے۔ میری اپنی رائے یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس میں اگر واپس آتے ہیں، اور کشمیر پہ سودا کوئی نہیں ہوتا، افغانستان کی سچویشن پہ ہماری پوزیشن وہی رہتی ہے، اسرائیل پہ ہماری پوزیشن وہی رہتی ہے، تو یہ ایک مناسب اور ایک کامیاب دورہ ہوگا اگر اکنامک صورتحال پہ پاکستان کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اور یہ صاحب کس کو کامیاب دورہ کہا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ جو نجم الثاقب صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر سعودی عرب کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کو سپورٹ کرے تو وہ نہیں کرے گا، اور اگر پاکستان کچھ دے کر نہیں آتا، یعنی لے کر بھی نہیں آتا لیکن اگر کچھ دے کر نہیں آتا تو بھی یہ کامیاب دورہ ہوگا۔ آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس لفظ جو مسلم امہ ہے نا، اس کے ایک ناجائز استعمال سے بہت تنگ ہوں مدت سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم امہ کی بات نہیں ہے، علاقائی نیشن سٹیٹس ہیں جو 1920 میں بنائی گئی تھیں۔ یہ سعودیز ہیں، یہ عراقی ہیں، یہ ایرانی ہیں، یہ کوئی مسلم امہ کا نام نہیں ہے۔ بدنام کرنے کے لیے مسلم امہ کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ سارے مسلمان رہتے ہیں۔ کرسچن یورپ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وہاں کون سے عیسائی یہودی رہتے ہیں؟ وہاں پر وہاں سارے کے سارے 99% عیسائی رہتے ہیں۔ وائی ناٹ کال دم کرسچن یورپ؟ ساتھ نہیں چلتا، کرسچن یورپ پیدا ہو گیا، کرسچن یورپ کے اندر نیٹو بھی بن گیا، کرسچن یورپ کے اندر وارسا پیکٹ بھی بن گیا، 2 ملک علیحدہ ہو گئے، کرسچن یورپ نے 150 سال ایک دوسرے کے گلے کاٹے۔ کیوں نہیں کہتے؟ پہلی بات ہے کہ یہ لفظ بہت غلط ہے استعمال۔
ملک ہیں, انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, ان کے اپنے مفادات ہیں, اس کو وہ اسی کے تحت آپ نے اکٹھا کر لیا, وہ بھٹو صاحب کی کرم نوازی, بہت اچھا کیا, سب سے بڑی بات ہو گیا. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کیوں اکٹھے ہو رہے ہیں اور کس لیے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ اپنے مفادات کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں. ہم بھی اپنے مفاد کے لیے وہاں جا رہے ہیں اور سعودی عرب بھی اپنے مفادات کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے وہاں پر. ایران کی صورتحال تھی, ایران کا جس وقت مفاد تھا, ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا, افغانستان میں بھی دیا, عراق میں بھی دیا, پورا فائدہ اٹھایا. ایران نے کانٹرا سے خریدے, اپنا اسرائیل سے اپنا اسلحہ خریدا, عراق سے لڑا, فائدہ اٹھایا, اچھا کیا, اپنا ملک ہے, اس کا لڑنا ہے اس نے, ٹھیک. سعودی عرب کا معاملہ ہے, سعودی عرب اپنے حساب سے چل رہا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی سیکورٹی کے تھریٹس میں چل رہے ہیں. نہ سعودی عرب کی اس انویسٹمنٹ سے پاکستان میں کارخانے لگنے ہیں, نہ پاکستان کی انویسٹمنٹ سے سعودی عرب کے اندر باہر آ جانی ہے بہت ساری, ٹھیک. پاکستان کی پریزنس بھی آرمی کی تھی. یہ سارا ریجنل صورتحال یہ ہے. مٹی گرم ہے, آج سے نہیں گرم, گزشتہ 35-40 سال سے گرم ہے. افغانستان میں گرم ہے, عراق میں گرم ہے, سیریا, 3 دفعہ میں سیریا ہو کے آیا ہوں. کون سا ملک ہے جس کا انٹرسٹ وہاں پہ نہیں ہے؟ کون سا ملک ہے جس کی پراکسی وہاں نہیں چلی ہوئی؟ کون سا ملک ہے جس سے اپنے پیسے وہاں نہیں ڈالے ہوئے؟ آپ یمن جا کے دیکھ لیں, آپ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ پورے کا پورا خطہ تباہی کے دہانے پہ آ ہوا ہے. یوکرین کی اب پوری کی پوری صورتحال دیکھ لیں. آپ سوچیں بلنک آف دا وار پہ جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت وہ جو اس نے اس کا تھا اسٹالن گارڈ سے پہلے جس تھا مشہور نا, اس کا خواب پورا ہونے والا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کانسٹنٹینوپل جو ہے فتح کرنا ہے. یہ معاملہ ہے. اس معاملے کے اندر بات لودھی صاحب کی بات ٹھیک ہے, میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں. یہ پتہ نہیں چلے گا, 15 دن بعد پتہ چلے گا کہ یہ پرو امریکن دورہ تھا یا پرو چائنیز دورہ تھا, یا ہمیں لالچ دیے گئے تھے یا ہم خود اکٹھے چائنا تھا, یہ لالچ دیے گئے تھے, ہم اکٹھے ہوئے. ہم اس وقت وہاں بلائے اس لیے گئے ہیں, یعنی ہمیں لالچ دیا گیا تھا یا ہمیں ڈرایا گیا تھا؟ اس جاتے ہوئے ہمارے ساتھ وہ کیا جائے جو ویتنام سے جاتے ہوئے کمبوڈیا کے ساتھ کیا گیا تھا. ویتنام تو سنبھل گیا, کمبوڈیا نہیں سنبھل سکا تھا. اگر آج ہم 2 اڈے دے دیتے ہیں اور مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, بالکل ایگزیکٹلی کچھ کیفیت میں پاکستان آ چکا ہے جو 9/11 کے وقت آیا تھا, اور مشرف صاحب نے تو ساتھ کے ساتھ مان لیے تھے. آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہت کوشش ہو کے چلنا پڑے گا. اور یہ بات میں لودھی صاحب کی بات سے بالکل میرے کان کھڑے ہو گئے کہ سمجھ 10 دن بعد پتہ چلے گی کہ یہ پرو امریکن تھا یا پرو چائنا دارا تھا. صحیح ہے. چلے میں اس پر نعیم خالد لودھی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت سعودی عرب سے کیا چاہیے اور سعودی عرب کو پاکستان سے کیا چاہیے. دونوں ملکوں کے مفادات ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کر میں رکھتا ہوں جنرل صاحب کے سامنے, واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور وزیراعظم عمران خان کا دورہ سعودی عرب, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب, یہ بتائیے سر کہ پاکستان سعودی عرب سے کیا چاہتا ہے اور سعودی عرب کی پاکستان سے کیا ضروریات جڑی ہوئی ہیں, دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جو ہیں وہ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں؟ جی دیکھیے, کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں نا بائی لیٹرل, جو 2 ملک آپس میں جو بھی کرتے ہیں, اس میں بھی ملٹی لیٹرل چیزیں ہیں, اس میں پولیٹیکل ایک دوسرے کی جو مدد ہے, اکنامک مدد جو ہے, اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, 100 چیزیں ہیں, ٹریڈ اینڈ آل دیٹ. اس میں جو سعودی عرب کو چاہیے تھا وہ تو پاکستان نے دے دیا, اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیف کی, یا جب یہ ملے ہیں سلمان بن محمد کو, ان کو محمد بن سلمان جی, کہ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور مکہ مدینہ کی حفاظت کریں گے, اور یہ انہوں نے برملا کہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ پہلے صرف دونوں شہروں کی بات کرتے تھے, بھی پورے سعودی عرب کی حفاظت کی بات کی ہے. دوسرا ایک ہوتا ہے ریجنلزم یا ملٹی لیٹرلزم, اس میں ابھی سعودی عرب کچھ تو اپنا جو معاملات ہیں صاف ظاہر ہے وہ تو ہوں گے. یہ جو آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے. صاف ظاہر ہے کہ بھارت ابھی بھی ان کے لیے زیادہ اہم ہے, بھارت ان کے لیے بڑا ملک ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے تھے نجم ثاقب صاحب کہ پوری جو زمینی سیٹنگ ہے اس کے مطابق ہی ہمیں اپنی امیدیں رکھنی چاہیے, اور اس کے مطابق ہی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زمینی سچویشن ایک ہوتی ہے بنی بنائی جو آپ کے اوپر تھوپ دی جاتی ہے, ایک زمینی سچویشن وہ ہوتی ہے جس میں آپ بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں. مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم, میرا خیال ہے کہ زمینی سچویشن میں اپنا کوئی کردار سمجھتے ہی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے زمینی سچویشن بنانے میں. کیوں بھائی, یہ جو آپ اتنی محنت سے اور اتنی کوشش سے وہاں پر امن لانے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان میں, کیا جواب میں آپ کچھ بھی مانگنے آپ کا حق نہیں بنتا؟ مطلب کیا ون وے سروس ہے یہ؟ کیا ہم نے صرف لوگوں کی خدمت کرنا اپنا وتیرہ بنا لیا ہے؟ کیا جواب میں کہیں ہم رک نہیں سکتے تھے, کہیں ہم ٹھک نہیں سکتے تھے؟ میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹائم آیا ہوا ہے, اور مجھے لگ رہا ہے
کہ یہ جو گئے ہیں آئے ہیں، اس سے پہلے بہت سارے ٹیلی فون آئے ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوئی ہیں. پاکستانی لیڈرشپ نے اس دفعہ تھوڑا سا کچھ اپنا آپ دکھایا ہے، یہ میرا اندازہ ہے، کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا، جس کے اوپر یہ پورا کام ہو رہا ہے. تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ ڈرانے کے لیے بلایا ہے یا کچھ دینے کے لیے بلایا یا لینے کے لیے بلایا، بات یہ ہے کہ ان کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا، انہوں نے ڈرانے والی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آپ کو دینے والی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے. بس آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ آپ کو کون سی چیز سوٹ کرتی ہے، اور میرا خیال جلد بازی میں یہ فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. وہاں سے سارے یہ ہو آئیں، دیکھ لیں، ان سے بات چیت کر لیں، واپس آئیں، آپس میں مشورے کریں اور اس کے مطابق جو ہے فیصلے کریں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہو سکتی ہیں، ان میں بہت فائدے ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کو. کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بڑے تناظر میں ہیں، اس میں پاکستان اپنا انٹرسٹ دیکھے گا اور دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب ایک اور معاملے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں، اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا سفارتکاروں کے ساتھ ویڈیو ذریعے سے. اس پر اب بحث ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے صحیح کیا یا انہوں نے غلط کیا، ان کو کیا ان الفاظ کے ساتھ تنقید کرنی چاہیے تھی، نہیں کرنی چاہیے تھی. شاہ صاحب، آپ کے خیال میں وزیر اعظم نے غلط کہا یا یہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا، یا دونوں ہی چیزیں ٹھیک ہیں؟ اس سے پہلے میں ایک بات کروں گا. یہ افغانستان کے حوالے سے جو میری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو خطرہ موجود ہے کہ امریکہ اگر جاتا ہے اور وہاں امن نہیں ہوتا تو اس سے وہاں کی بدامنی ہم پر بہت زیادہ اثر انداز ہوگی دونوں صورتوں میں. اگر طالبان غالب آ جاتے ہیں، جس کا امکان موجود ہے، تو بھی ہوگا، اور اگر خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تب بھی ہم سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو رول بن رہا ہے یا ہم سے جو رول مانگا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہم کوشش کریں کہ یہ معاملات طالبان کے درمیان اور اشرف غنی کے درمیان طے کرائیں، بائی ہک اور کروک، جس طرح بھی ہو سکتا ہے طے کرائیں، تاکہ آپ بھی بچ جائیں اور ہم بھی بچ جائیں. اور اس میں جو ایک خدشہ موجود ہے کہ وہ خود امریکی فوج کے جانے کے بعد موجودہ حکومت یا یہ جو گروپ ہے امریکہ نواز اشرف غنی وغیرہ کا، یہ کیسے وہاں سروائیو کر سکتا ہے. تو اس میں انڈیا کی طرف بھی ایک یعنی ایک امکان موجود ہے کہ انڈیا سے کوئی مدد مانگی جائے، انڈیا کی وہاں فوجی دستے یا پولیس وغیرہ جو کچھ مانگی جائے. تو یہ اندیشہ ہے جس کی وجہ سے ہمارا رول جو ہے ہمارے اپنے مفاد میں، امریکہ کے مفاد میں نہیں، اپنے مفاد میں بنتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ صورتحال کریں. باقی جہاں تک سفارت خانوں کا معاملہ ہے، میں یقین کریں بطور جرنلسٹ 15-20 ملکوں کا میں نے دورہ کیا، اور صرف ایک دورہ میں نے پرائم منسٹر کے ساتھ کیا ہے. باقی میں نے اپنے طور پر دورہ کیا ہے، اپنے طور پر گیا ہوں اور کئی ہفتے رہا ہوں. ایک آدھی اللہ کا بندہ ایسا مجھے ملا ہوگا جس نے کہا ہوگا کہ جی سفیر صاحب بہت اچھے ہیں، یا کونسل جنرل اچھے ہیں، یا فرسٹ سیکرٹری بہت اچھے ہیں. ہر پاکستانی، جہاں آپ امریکہ چلے جائیں، چائنا چلے جائیں، سعودی عرب چلے جائیں، آپ برطانیہ چلے جائیں، ہر جگہ پہ ہمیں جو شکایت ملتی ہیں، اور زیادہ تر شکایت جینون ہوتی ہیں کہ ہم مقابلہ وہاں ہوتا ہے انڈین سفیر کے ساتھ. انڈیا کہ سفیر اور سفارتی عملے کا رویہ جو ہوتا ہے اپنے شہریوں کے ساتھ وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ہمارے ہاں بالکل بیوروکریٹک انداز ہے. یہ ہے ہی تصور نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے کچھ لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے مصیبت بنتے ہیں، آتے ہیں مختلف قسم کی، فوری طور پر ہمیں چاہیے جناب. اور وہاں شاہ صاحب کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس کو پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ان کیمرہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی جس میں وہ پرائم منسٹر سے مطلب یہ ہے کہ ان کیمرہ اتنی میٹنگز ہو چکی ہیں، اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ وہ بھائی پبلک کیوں نہ ہو، ایک چیز جو ہو رہی ہے وہ غلط ہو رہی ہے، وہ غلط چیز نہیں ہونی چاہیے، اس کو روک تھام نہیں کرنی، کسی نے اپنا اعتراف نہیں کرنا جی ہمارے ہاں غلطی ہو رہی ہے کہ جی وہ پبلک کیوں ہو گئی ہے. بھائی آپ اگر اتنے اچھے لوگ ہیں، اچھا یہ ایک عجیب و غریب ہمارے ہیں، بیوروکریسی ہماری بہت اچھی ہے جی، حکومت ان کو حکمران کام نہیں کرنے دیتے، ہمارے سفیر سفارت خانے بہت اچھے ہیں. اور بھائی پاکستان اگر حالت خراب ہے، بیرون ملک پاکستانی جو زر مبادلہ بھی بھیجتے ہیں اور وہاں ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، اگر وہ نہ کردہ جرم میں بھی جیل چلے جائیں کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی فوت ہو جائے تو وطن واپسی کے لیے وہ چندہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی اصلاح ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، پہلی بات.
دوسرا یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اگر انکوائری کرائی اور وہ سفیر صاحب کا رویہ سامنے آیا تو اس کا اظہار کیوں نہیں ہونا چاہیے، اور لوگوں کو کیوں نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس سفیر صاحب جو آ رہے ہیں ان کے خلاف اور ان کے عملے کے خلاف یہاں انکوائری ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے؟ پبلک کو نہیں ہونا چاہیے پتہ. پبلک ہی کا تو پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے حکمران جو ہیں کچھ نہ کچھ کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے بیوروکریٹ اور ہمارے یہ لوگ جو ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہر کام جو ہو آپ کریں، اپنی مرضی کریں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں اور اس کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے، اور اگر کوئی حکومت ایکشن لے تو اس کا بھی کسی کو آپ سمجھتے ہیں پرائم منسٹر نے ٹھیک کیا؟ یہ تنقید بھیجا ہو رہی ہے کہ بالکل یہ ان کا نقطہ نظر درست ہے، اور یہ جو ہمارے اس وقت ان کی حمایت میں آ گئے ہیں شہباز شریف صاحب بھی اور دوسرے لوگ کر رہے ہیں، یہ ٹھیک ہے، پوائنٹ سکورنگ. رائٹ سر. چلیں مجھے جی نجم ثاقب صاحب آپ کی رائے اس پر سر، پرائم منسٹر نے ٹھیک کیا؟ دیکھیے ابھی ارشاد عارف صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگا جس طرح ادھر سے ٹریفک آ رہی ہے اور میں ون وے میں آ گیا ہوں. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی سفارت خانہ یا کوئی سفیر اپنا کام نہیں کر رہا اور ایکسپیٹس ہمارے جو فیلو پاکستانیز ابراڈ ہیں ان کا خیال نہیں کر رہا تو اس کی سرزنش نہیں، اس کو واپس بلا کے اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن 8 یا 9 ملین کے قریب آپ کے جو ہیں وہ ایکسپیٹس ہیں پوری دنیا میں، اس میں سے اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی کمپلینٹس آپ کو ملی ہیں، کتنی کمپلینٹ. اور اگر آپ نے بات کرنی تھی بالکل ٹھیک ہے، پہلے یہ ہوتا تھا، اور میں بتاتا چلوں آپ کو کہ 5 بر اعظموں میں 11 ممالک میں سفارتی اسناد پیش کر چکا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 بر اعظموں میں کہیں نہ کہیں پہ مجھے پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ واسطہ تو پڑا ہوگا. ساؤتھ افریقہ میں رہنے والے 2 لوگ جو ہیں 2 لاکھ لوگ اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے وہاں کیا کیا یا ایمبیسی نے یا گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا. 2-3 باتیں بڑی ضروری ہیں یہاں پہ سمجھنی. میرے پرائم منسٹر نے کہا کہ جی کیلس ہیں. اب وہ کون کیلس ہیں؟ کیا اس میں کینیڈا بھی شامل ہے؟ کیا اس میں امریکہ کے سفیر بھی شامل ہیں؟ کیا اس میں جاپان کے سفیر بھی شامل ہیں؟ کیا اس میں ملیشیا، انڈونیشیا، ترکی کے بھی سفیر شامل ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اس میں اگر بتا دیا جاتا، انہوں نے 3 ملکوں کو سنگل آؤٹ کیا ہے. سب سے پہلے سعودی عربیہ، پھر اس کے بعد یو اے ای اور اس کے بعد کویت. یو اے ای اور کویت، ان 3 ملکوں کو انہوں نے کیا ہے. اور سعودی عربیہ سے تو وہ سفیر کو واپس ویسے ہی بلا چکے ہیں اور وہ اس وقت انکوائری بھگت رہے ہیں. اور ایک بڑی ضروری بات جاننے کی یہ ہے کہ اس کے پاس کسی نادرا کے بندے کو، کسی منسٹری آف انٹیریئر کے بندے کو نہ ہائر کرنے کی اجازت ہے، اس کو نہ فائر کرنے کی اجازت ہے، نہ ہی وہ واپس بھیج سکتا ہے کہ تم کام نہیں کر رہے. اس لیے جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ جی سفیر جو ہیں ان کو جب کمپلینٹس ملی تو انہوں نے کچھ کیا کیوں نہیں، اور بابا ان کے پاس اختیار ہی کوئی نہیں ہے. وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کمپلینٹس کو منسٹری آف فارن افیئرز بھیجیں. منسٹری آف فارن افیئر جو ہے وہ لائن منسٹریز جس میں کہ منسٹری آف کامرس ہے، منسٹری آف انٹیریئر ہے، انہوں نے کہا کہ ان جی لوگوں سے آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے بھی اس طرح سے افیکٹو رول پلے نہیں کر سکے جیسے کہ انڈیا نے کیا ہے. تو اس پر ایف ڈی آئیز کی بات کی ہے، اس کے لیے بھی بتا دیتا ہوں ایف ڈی آئیز کی انہوں نے بات کی ہے. اب یہ بتائیے، میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بہت پہلے کی بات یاد آئی ہے، اور وہاں پہ ایک انویسٹر کے سامنے بیٹھا ہوں، ڈپٹی ہائی کمشنر ہوں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ آپ کی جو ملٹی نیشنل، آپ کی ملٹی بلین ڈالر کمپنی ہے، یہ اگر ایک دفتر کھول لے اسلام آباد میں تو بڑا اچھا رہے گا. آپ کو بھی ہم، اور 1 ونڈو ہم آپ کو دیں گے سارے آپریشن. اچھا، اس نے میری بات سن کے اچانک اپنے سامنے جو اسکرین تھی وہ میری طرف کی، جس میں یہ تھا کہ لاہور میں ایک بہت بڑا جو ہے وہ یعنی مجمع اکٹھا ہوا ہے، وہ ٹائر جلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو کہتا ہے کہ وائلنس جو ہے وہ ہم کرتے ہیں. ہم وائلنس بالکل نہیں کرتے. اب یہ ہے مگر سر، کہ مگر اس طرح کے واقعات تو سر بھارت میں بہت ہوتے ہیں. نہیں اسد پوری بات سن وہاں پر بھی جی سر مجھے بریک لینا ہے، اگر آپ چلیں جلدی سے مکمل. ایف ڈی آئیز میں جی بالکل بعد میں کرتے ہیں. جی چلیے میں ایک بریک لے لیتا ہوں. جی بریک سے واپس آتے ہیں، اس پر مزید بات کرتے ہیں، باقی مہمانوں کا موقف بھی شامل کرتے ہیں اور نجم ثاقب صاحب سے بھی کنکلوڈ کروائیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں. جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اوریہ صاحب, ایک تو یہ نا کہ جی پرائم منسٹر کو یہ پبلک نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, یا جس کے ساتھ شکایت ہے اس کو الگ سے کہنا چاہیے تھا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے, اس کی بہت بڑی سپورٹ جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں میں ہے. اوورسیز پاکستانیز بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو یا ان کی جماعت کو. تو اگر وہ ان کیمرہ یہ کرتے ہیں تو وہ ان کو کیسے اعتماد میں لیتے ہیں؟ ایک نقطہ یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ وہ ان کو پھر کیسے اعتماد میں لیتے کہ دیکھو میں کنسرن ہوں تمہارے لیے, تمہارے ایشوز کے لیے, اور میں سفارتکاروں سے بات کر رہا ہوں. اوریہ صاحب دیکھیں, پہلے تو بات ہے کہ یہ ہو گئی بات, اب تو ہو گئی نا. اب تو جو ڈیمیج ڈن ہونا تو ہو گیا. یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہوا, بیٹھا ہوا ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر نکال دیں, وہ بھی اسی طرح کی بیشنگ کیا کرتے تھے مختلف جگہوں پہ جا کے, اس کو چھوڑ دیں. ریئلٹی سچویشن کو اسیس کرنے کا وقت ہے. جی, اگر میں کہوں کہ میں 35 سال 40 سال سول سروس میں گزاری ہے, تو پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے اس سے بہتر بیوروکریسی شاید دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی, تو میرے شاید سب سے بڑی غلط بیانی سے کام لے رہا ہوں گا. مسئلہ سمجھ ہے کہ ہمارے ہاں معاملہ ہے اور ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے, ہمیں پتہ ہے. جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ ہم جو ہے وہ ایک کلونیل مائنڈ سیٹ ہے, آپ کا کلونیل مائنڈ سیٹ ہے. آپ شانزلیزے میں گھر لے کے رہتے ہیں, آپ شاہ فاروق کے گھر میں رہتے ہیں, آپ یو لیو لائک وائس رائے. آپ کو امریکن ایمبیسی میں پرانی بلڈنگ جو ہے جو ہسپانی خرید کے دیتا ہے وہ آپ کو پسند نہیں آتی, آپ نہیں بنا لیتے ہو. آپ کہتے ہو وہ لسٹڈ بلڈنگ میں ہم نہیں رہنا چاہتے جو کہ 250 بلڈنگ میں سے ہے, آپ کا دھم گھٹتا ہے. میں نے ایک چھوٹی سی پوسٹنگ کی ہوئی ہے ایران کے اندر. آئی ہیو ریئلائز دا تھنگس کہ اس کے اندر جو کچھ فارن آفس کو جو ہم نے تباہ کیا ہے, اس میں اکیلے فارن آفس کا کام نہیں ہے. ہم نے ہر طرح کا بندہ اس میں گھسایا ہے. ہم نے ناظرہ کو گھسایا, ہم نے کمرشل ٹیکسی گھسایا, ہم نے اپنے رشتہ داروں کو بنا کے ویلفیئر ٹیکسی گھسایا. ہم نے تو چوچو کا مربع بنایا ہوا پاکستان کے سفارت خانوں کو, اور وہ سنتا کوئی نہیں. ایک سفیر جو ہے خواہ پر بیٹھا ہوا ہے, بٹ دیٹس آل. اچھا, اگرچہ کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ سفیر کی پاورز نہیں ہوتی, لیکن اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وزیر خارجہ کا بھانجا اس کا کمرشل ٹیکسی لگاؤ, کیا کرے گا وہ؟ یا وزیر لیبر کا جو ہے وہ جو بھتیجا جو ہے, جو داماد جو ہے, وہ لا کے لگاؤ کمرشل کونسل لگاؤ, پھر کیا کریں گے آپ؟ پاکستان کو فارن آفس کو اوور آل کرنا. اور بات بالکل ٹھیک ہے, ہم کمپیرزن کرتے ہیں وہاں انڈینز کے ساتھ. انڈینز کی ایمبیسی میں کون سی کمپلینٹ ہے جو وہاں سننے کو نہیں ملتی لوگوں کی وہاں پر؟ میں کم 30-35 ملکوں میں خود گیا ہوں. پرو ایکٹیو نہیں ہے ہمارا, نہ بیوروکریٹ پرو ایکٹیو ہے, نہ فارن. ایک سفیر جو ہوتا ہے وہ اسپیشل انوائے آف دا کنٹری ہوتا ہے, وہ خود پالیسی میکنگ کر سکتا ہے, بنا سکتا ہے, انیشیٹو لے سکتا ہے. اس بات سے تو کسی کو کوئی تعلق نہیں ہوتا نا کہ آپ اپنے پبلک کے ساتھ جا کے گھل مل جائیں. کیسے صورتحال, میں چھوٹا سا آپ کو واقعہ ایران کا بتا سکتا ہوں. ایران میں ان کا ایک اسکول تھا. اس اسکول کو ایرانی جو تھے نہ گراؤنڈ دیتے تھے اسکول کو, نہ ایرانی ہال دیتے تھے, اور نہ وہ انگلش بچے وہاں پڑھنے دیتے تھے, کیونکہ تعلقات ہمارے ایک سفیر صاحب کے تھے. اچھا, جب میں چونکہ پرانے تعلقات ان سے تھے, میں نے جب بات شروع کی ان کے ساتھ, تو انہوں نے کہا جی مسئلہ سمجھ ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا سفیر صاحب کو, انہوں کو جیسے وہ کہتے ہیں مراسم, یعنی یہ فارسی کے اندر 2-3 فکرے جو ہیں سلام دعا کے بھی نہیں بول پاتے. کیا کریں ہم اس کو؟ یہ جو لیول ہے نا, میں یہ ریئلائز کریں, پبلک میں بتائیں. نجم الثاقب ہمارا دوست ہے, میرا 25 سال سے دوست ہے, اس کو پتہ ہے کہ ہم جب تک یہ نہیں کریں گے یہ ریئلٹی سچویشن میں نہیں آئیں گے, ہمیں ریئلٹی چیک دینا پڑے گا. بالکل صحیح ہے. ایک نقطہ جو یہ کہا گیا اس میں, ایک سیکنڈ, یہ جو سعودی عرب میں مثال تو سعودی عرب کی دی ہے نا, سب کو نہیں کہا انہوں نے, سعودی عرب کا حوالہ دے کے سعودی سفارت خانے کا حوالہ دی. سعودی عرب میں جو سکینڈل, حج سکینڈل آتے رہے ہیں, ہر سال آتے ہیں, اس میں سفارت خانے وہ صرف حج ڈائریکٹریٹ کا کام ہوتا ہے یا سفارت خانے کا بھی کوئی کردار ہوتا ہے کہ وہاں انڈین کو آدھی قیمت پہ آدھے کرائے پر وہ بلڈنگز لے رہے ہیں, ہم ڈبل پہ لے رہے ہیں وہاں؟ یعنی یہ ہوا باقاعدہ کہ ایک سائڈ پہ یعنی مینا میں ایک سائڈ پہ پاکستانی وہ ہے ریسٹوران ہے, اور ایک سائڈ پہ انڈین ہے. وہاں دال کی 10 ریال کی دال مل رہی ہے اور وہاں 2 ریال کی مل رہی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہوتا ہے پاکستانی سکولوں کی وہاں جو حشر ہوتا ہے, مسائل ہیں, آپ کہہ رہے ہیں پرابلمز ہیں, بالکل ٹھیک ہے سر. اچھے سفیر ہیں, اچھے اہلکار ہیں, سفارتکار ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جہاں غلطی ہے اس کو نشاندہی کیا گیا, جو خرابی ہے وہ موجود ہے. رائٹ سر. نعیم خالد لودھی صاحب, ایک تنقید یہ ہو رہی ہے
کہ جی پرائم منسٹر نے انڈیا کے ساتھ کمپیریزن کیوں کر دیا جی کہ انڈیا کے سفیر زیادہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور پاکستان کے سفیر انویسٹمنٹ لے کر نہیں آ رہے. آپ کے خیال میں یہ قابل اعتراض بات ہے جو پرائم منسٹر نے کی؟ جی دیکھیں اگر اوور آل اگر آپ مجھے اجازت دیں، پہلی بات تو یہ کہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنز کی خرابی ہے اس میں کوئی فارن آفس اکیلا انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ایک بات. دوسری بات جو انسٹیٹیوشن موجود ہیں پاکستان میں اس میں میرے خیال میں نے بہت سب کے ساتھ چونکہ میں ڈیل کر چکا ہوں، فارن آفس جو ہمارے ہیں یہ بہتر انسٹیٹیوشن ہے ہمارے باقی انسٹیٹیوشنز کے مقابلے میں، ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہر جگہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں 7-8 ملین اگر ہمارا ڈائسپورا ہے تو اس میں سے آدھا جو ہے وہ یہ سعودی عرب، یو اے ای اور قطر میں موجود ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ نے ان کو وہ انفراسٹرکچر دیا ہے اپنی ایمبیسیز کو کہ وہ ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں. اس کو تو رکھ دیں ایک طرف. میرے بھائی یہ بات ہے لیڈرشپ اور مینجمنٹ کی. کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے یہ جو بیوروکریٹس ہیں یا جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں یہ دست و بازو ہیں. اگر آپ اپنے بازو کاٹ کر کوئی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہیں ہو سکتا. اٹ از سو سمپل. آپ نے ساری بیوروکریسی کو لان تان کر دی، آپ نے فارن آفس کو لان تان کر دی، آپ پولیس تو ہے ہی بری، نہ آپ کے پاس ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، آپ کیسے اس ملک کو چلائیں گے؟ تو یہ طریقہ ہوتا ہے اچھے آپ کہہ رہے ہیں طریقہ ٹھیک نہیں کیا جاتا ہے. نجم ثاقب صاحب 2 جملوں میں لیڈرشپ کا صحیح طریقہ نہیں ہے. جی نجم صاحب 2 جملوں میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، وقت بالکل ختم ہو گیا سر. میرے فارن آفس پہ باتیں ہوئی ہیں، سفراء پہ باتیں ہوئی ہیں، سفارت خاروں پہ باتیں ہوئی ہیں، سفارت خانوں پہ باتیں ہوئی ہیں. یہ سارا سچ نہیں ہے. یہ تھوڑا سا سچ کہیں ہو سکتا ہے، شاید کسی ایک ملک میں کسی ایک سفیر نے کسی ایک غلط جگہ پہ کوئی غلط کام کیا. سارا ختم ہو گیا. بہت شکریہ ثاقب صاحب، نعیم خالد لودھی صاحب، اوریہ صاحب، اشاد صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.